خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا گھر میں، تو اس کو ہاسپٹل جانے سے پہلے کیا پریکاشنز کی جا سکتی ہیں کہ وہ مزید پیچیدگیوں سے بچ جائے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. اس میں یہ بہت ضروری ہے ہمارے پاس عوام کی اس لحاظ سے کاؤنسلنگ کرنا کہ گھر میں ایک تو ان کو علامات کا پتہ ہو کہ علامات جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، خاص طور پر بوجھ کا محسوس ہونا، پریشر کی فیلنگ، گھبراہٹ محسوس ہونا، الٹی متلی محسوس ہونا، اس کے ساتھ ٹھنڈے پسینے آنا، چکر آنا، سر میں درد، اور خاص طور بازو کی طرف جانا، گردن میں جانا، جبڑے میں جانا. بعض اوقات ہمارے پاس ایک پیشنٹ میں مجھے ابھی یاد ہے، ہمارے پاس میں ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ایک پیشنٹ آیا تھا. اس نے کہا جی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میرا کھانا یہاں پھنسا ہوا ہے، چوکنگ کی کیفیت آ رہی ہے، جیسے جو ہے نا وہ کھانا نیچے نہیں جا رہا، حالانکہ کھانا کھائے ہوئے مجھے کافی ٹائم ہو گیا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسا کچھ پھنسا ہوا ہے یہاں پہ. اور اس پیشنٹ کو ہم نے اس کی فردر ہسٹری لی تو وہ ڈائبیٹک بھی تھا اور اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا تھا، تو ہم نے اس کی فوراً ای سی جی کی. ای سی جی پر پھر اس کو ہارٹ اٹیک اس وقت ایکٹیولی چل رہا تھا، اور مریض کے لیے اس بات کو ماننا مشکل ہو رہا تھا کہ مجھے تو کوئی علامت آئی نہیں، مجھے صرف یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے گلے میں کچھ پھنسا ہوا ہے. تو اس طرح کی جو چوکنگ کی کیفیت ہوتی ہے یہ بھی ہارٹ اٹیک کی ایک علامت ہو سکتی ہے. اگر آپ کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، یا آپ اسموکر ہیں، یا موٹاپا ہے، یا کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، یہ سارے اگر ان میں سے کوئی بھی رسک فیکٹرز ہیں تو آپ ہر علامت جو آپ کے سر سے لے کر آپ کے گھٹنوں کے درمیان کوئی علامت آپ کو آتی ہے اور آپ شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے. یہ ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مریض کو اگر ان رسک فیکٹرز میں سے ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، موٹاپا، یا اس کا بیٹھے رہنے والا لائف سٹائل ہے، اسموکر ہے، تو آپ، اور وہ سر سے لے کر گھٹنوں تک کوئی بھی علامت کے ساتھ آتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا ای سی جی کر کے اس کے دل کو رول آؤٹ کر لیں کہ اس کو دل کا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر دل کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں کہ اس کے بعد اب آپ باقی چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. ادروائز اگر دل کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کو ارجنٹلی ایمرجنسی میں آپ کو فوراً سے اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری علامات کا مریض کو پہلے سے گھر میں پتہ ہو تو مریض ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ڈسپرین کی گولی 300 ملی گرام ڈسپرین فوراً سے کھا لے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ایک زبان کے نیچے رکھنے والی گولی ہوتی ہے، انجیسڈ کے نام سے ملتی ہے. اور ہمارے جو پیشنٹس جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا انجائنا یعنی دل کی کمزوری کے جو پہلے سے مریض ہیں، ان کو اکثر ڈاکٹرز حضرات نے ایڈوائز کی ہوتی ہے، یا ان کو یہ کامن لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے انجیسڈ کا، تو فوراً سے زبان کے نیچے وہ گولی رکھ لیں اور ڈسپرین کی ایک گولی کھا لیں. اس سے اگر آپ کے جو اس وقت علامت کوئی بھی آئی ہے، بوجھ کی شکل میں آئی ہے، یا درد کی شکل میں آئی ہے، یا سینے میں جو ہے وہ آپ کو جلن کی کیفیت میں آئی ہے، یا جو جبڑے میں درد کی طرف، یا کچھ بھی نہیں ہے تو خالی بائیں جبڑے میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ سیٹل ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو یہ دل کی ہی تکلیف تھی، جو اس وقت ڈسپرین لینے سے یا زبان کے نیچے ساتھ میں گولی رکھنے سے وقتی طور پر آپ اپنے آپ کو ریسکیو کر چکے ہیں. آپ اپنی اس وقت جو دل کی وہ نالی جو بلاک ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا انجائنا کی علامت ہوئی ہے، وہ نالی اس وقت تھوڑی سی پھیل گئی ہے، ٹھیک ہے، کھلی ہو گئی ہے، یا اس میں جو کلاٹ آیا ہے یا اس میں جو تنگی تھی وہ وقتی طور پر تھوڑی کم ہو گئی ہے، اور آپ کا خون کا بہاؤ اس دل کے پٹھوں کی طرف بحال ہو گیا ہے جہاں پر اٹیک ہونا شروع ہو چکا تھا. تو یہ ایک ریسکیو یا ایمرجنسی تھیراپی ہے گھر میں کہ مریض کو کسی بھی علامت ان میں سے ہو اور مریض فوراً سے ڈسپرین 300 ملی گرام کھا لے، یا عام مریضوں کو لوپرین ایڈوائز کی ہوتی ہے ڈاکٹرز نے، ایس کارڈ کے نام سے آتی ہے، وہ لو ڈوز ایسپرین ہوتی ہے، 75 ملی گرام ہوتی ہے، اس کی 4 گولیاں اسی وقت آپ کھا لیں. لیکن کھانے سے پہلے آپ ایک دفعہ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کر لیں. بعض اوقات ہائی بلڈ پریشر ہو تو اس میں پھر ڈسپرین جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اس میں پھر بلیڈنگ جسم میں ہیمریج ہونے کا، بلیڈنگ کا بھی رسک ہوتا ہے. تو ایڈوائز کرنا یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ زبان کے نیچے رکھنے والی گولی ضرور کھائیں، اور ڈسپرین جو ہے وہ آپ بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد کھا لیں، اور اس کے بعد آپ فوراً سے پہلے ڈاکٹر کے پاس پہنچیں، ایمبولینس کو کال کریں، وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے، یا آپ کا کوئی عزیز ہے اس وقت آپ کے پاس کنوینس اویلیبل ہے تو آپ قریبی ہاسپٹل میں فوراً پہنچیں. کوئی بھی ایون ٹرشری پرائمری لیول کا ہاسپٹل ہے، ڈی ایچ کیو ہے، ٹی ایچ کیو ہے، یا ایون آپ کا لوکل کلینک ہے، وہ وہاں پر بھی ڈاکٹرز آپ کا ای سی جی فوراً کر لیں گے.
تو ای سی جی پر آپ کی اس وقت علامات جو ایکیوٹ ہیں وہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں اور آپ کو ریسکیو تھراپی ایون قریبی کلینک سے بھی مل سکتی ہے, ٹی ایچ کیو ڈی ایچ کیو لیول کے ہاسپٹل سے بھی آپ کو مل جاتی ہے. پھر وہاں سے آپ کو فردر ایسے ہاسپٹل میں شفٹ کیا جا سکتا ہے جہاں پہ انجیوگرافی کی سہولت میسر ہو. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اگر مریض کی انجیوگرافی ہو جائے تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے, اور اس میں پھر مریض کو بچایا جا سکتا ہے. یا پھر جو کلاٹ اس وقت پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, اس کو ڈیزالو کرنے کا ایک ٹیکا ہوتا ہے اسٹریپٹوکائنیز کے نام سے, یا اور ابھی بہت سارے نئے انجیکشنز آ چکے ہیں, وہ فوراً سے لگ جائے تو وہ اس وقت کلاٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے اور مریض ہارٹ اٹیک سے بچ جاتا ہے.